آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا موضوع جو ہم سب کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ طب، شفا اور ایمان، ان تینوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ خاص طور پر اسلامی نقطہ نظر اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ تو چلیں اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں اسلامی روایت کے ایک بہت ہی بنیادی اور طاقتور بیان سے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو بہت امید دیتا ہے، جو کہتا ہے ہر بیماری کی ایک دوا ہے، اور جب بیماری کو اس کی درست دوا مل جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو وعدہ ہے، یہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا سوال لے کر آتا ہے۔ اگر ہر بیماری کا علاج موجود ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بس بیٹھ کر انتظار کرنا ہے، یا ہمیں اسے ڈھونڈنا بھی ہے؟ مطلب شفا کے اس پورے عمل میں ہمارا کیا کردار ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تو سوال وہی ہے، کیا ہمیں علاج ڈھونڈنا چاہیے؟ اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اور جواب بالکل صاف اور واضح ہے۔ دیکھیں، کچھ بدوؤں نے یہی سوال پوچھا تھا اور جواب کیا ملا؟ ہاں، اے اللہ کے بندو، علاج کرو۔ یعنی علاج کروانا صرف اجازت نہیں ہے بلکہ ایک حکم ہے۔ اسے اللہ کی بندگی کا ایک حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ کتنی گہری بات ہے نا؟ اچھا، تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہر بیماری کا علاج ہے تو پھر کچھ بیماریاں لا علاج کیوں لگتی ہیں؟ اس کا جواب بھی بڑا دلچسپ ہے۔ کہا گیا کہ علاج تو موجود ہے، جس نے اسے جان لیا اس نے جان لیا، اور جو اس سے ناواقف رہا وہ ناواقف رہا۔ مطلب علاج تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انسان ابھی تک اس علم تک پہنچا ہی نہ ہو، اور یہی بات تو ہمیں مزید ریسرچ اور کھوج پر اکساتی ہے۔ یہاں پر آ کر اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک بہت بڑا فلسفیانہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے، تقدیر کا سوال۔ بھئی اگر ہم علاج کروا رہے ہیں، بیماری سے لڑ رہے ہیں، تو کیا ہم اللہ کی مرضی میں مداخلت تو نہیں کر رہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو ایک صحابی نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم دم درود کرتے ہیں، جو دعائیں استعمال کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر کو بدل سکتی ہیں؟ کیا ہم تقدیر کے خلاف جا رہے ہیں؟ اور اس کا جو جواب ملا نا، وہ تقدیر کے پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ جواب تھا، یہ سب بھی اللہ کی تقدیر ہی کا حصہ ہیں۔ یعنی علاج کروانا تقدیر سے لڑنا نہیں، بلکہ خود علاج بھی تقدیر کا ہی ایک حصہ ہے۔ کیا کمال کا جواب ہے! تو پھر تقدیر کا اصل مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں، اس تصور کے مطابق تقدیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں کہ جو ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ نہیں، بلکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کا نظام ہے، ایک سسٹم ہے جس کے اندر ہم انسان کام کرتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں، تقدیر کا ایک حصہ تقدیر کے دوسرے حصے سے ٹلتا ہے۔ جیسے بھوک لگنا تقدیر ہے تو کھانا کھانا بھی تقدیر ہے، اسی طرح بیمار ہونا اگر تقدیر کا ایک حصہ ہے تو دوا سے اس کا علاج کرنا بھی تقدیر ہی کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ ایک ہی سسٹم کے دو پہلو ہیں۔ اور یہ ساری بات ہمیں اللہ پر بھروسے کے حقیقی مطلب کی طرف لے جاتی ہے، یعنی توکل۔ توکل کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ علاج چھوڑ دینا اللہ پر زیادہ بھروسے کی نشانی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ سچا توکل یا سچا بھروسہ یہ ہے کہ اللہ نے جو وسائل دیے ہیں، جیسے کہ دوا، ان کو استعمال کیا جائے۔ یعنی دوا کو چھوڑ دینا، علاج نہ کروانا، یہ تو ایک طرح سے اللہ کی دی ہوئی حکمت اور اس کے حکم کے خلاف جانا ہوا۔ اس سے تو بھروسہ کمزور ہوتا ہے، مضبوط نہیں۔ سچا ایمان ایک فعال عمل ہے، غیر فعال طور پر ہار مان لینا نہیں۔ اب اس پورے نظریے کے صرف روحانی فائدے نہیں ہیں، اس کے بہت گہرے نفسیاتی اثرات بھی ہیں، اور یہ اثرات مریض اور ڈاکٹر دونوں پر پڑتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جب ایک مریض کے دل میں یہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ میری بیماری کا علاج موجود ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک زنجیری رد عمل شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے مایوسی کی جگہ امید لے لیتی ہے، پھر اس امید سے اندر ایک ہمت اور عزم پیدا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جسم کی اپنی جو قدرتی دفاعی طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور شفا کا امر تیز ہو جاتا ہے۔ اور یہ امید صرف مریض کے لیے نہیں ہے، یہی یقین ڈاکٹر اور محقق کے لیے بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ جب اسے پتا ہو کہ علاج موجود ہے، بس اسے ڈھونڈنا ہے، تو اس کا کام ایک مایوس کن جنگ نہیں رہتا، بلکہ یہ علم کی ایک پرعزم تلاش بن جاتا ہے، ایک جستجو۔
تو پھر اس پورے خدائی نظام میں ڈاکٹر یا معالج کہاں فٹ ہوتا ہے؟ اس کا کیا کردار ہے؟ اس سوال کا جواب ایک بہت ہی خوبصورت قصے میں ملتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے میرے رب، یہ بیماری کہاں سے آتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، مجھ سے۔ پھر انہوں نے پوچھا، اور شفا کہاں سے آتی ہے؟ جواب آیا، مجھ سے۔ اس پر حضرت ابراہیم نے وہ آخری اور سب سے اہم سوال پوچھا، تو پھر اس بیچ معالج کا کیا کام ہے؟ ڈاکٹر کا کیا کردار ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ معالج وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں سے میں شفا بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ! یعنی ڈاکٹر اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی شفا بھیجتا ہے۔ تو آخر میں ہم کیا سمجھے؟ یہی کہ اسلامی نقطہ نظر میں علم اور ایمان، سائنس اور مذہب یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو طاقت دیتے ہیں۔ طب کا علم حاصل کرنا خود ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ایمان وہ امید جگاتا ہے جو شفا کے لیے ضروری ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے چیلنجز میں، اپنی بیماریوں میں اس زبردست تعلق سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟